بڑھتے ہیں سورہ انفال کے تیسرے رکوع کے آخر میں دیے گئے سوال نمبر 3 کی جانب۔ سوال نمبر 3 کچھ یوں ہے، مدرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ یہ سوال آپ کے امتحان میں آتا ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی قرآنک ٹیکسٹ یعنی کوئی ایک آیت یا آیت کا ایک چھوٹا سا جملہ دے دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا مفہوم بیان کیجیے۔ اب بعض اوقات آیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ایک جنرل مفہوم بیان کر دینے سے آپ کا جواب مکمل ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسی آیات آ جاتی ہیں کہ جن کا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتانا پڑتا ہے، اس کا سیاق و سباق بھی بتانا پڑتا ہے، پس منظر بتانا پڑتا ہے، اور پھر اسی طرح ہر آیت کی ڈیٹیلڈ وضاحت آپ نے کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس آیت سے آج کے دور میں ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ یہاں میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے کہ جب آپ کسی آیت کی تشریح کرنا شروع کریں گے تو اس کو کس طرح سے کریں گے۔ آپ سب سے پہلے آیت کو خوبصورت کر کے صفحے کے درمیان میں لکھیں گے، اس کے بعد ترجمہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ اس طرح سے آپ ترجمہ ہیڈنگ دے کے اس کا آپ انورٹڈ کاماز میں ترجمہ کر لیں گے۔ ترجمہ لکھ لینے کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، یا آپ اسی والے ورڈ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ مفہوم، کیونکہ تشریح میں بھی ہم مفہوم کو واضح کر رہے ہوتے ہیں۔ تشریح میں میں نے اس ٹیبل میں لکھ دیا ہے کہ کن کن چیزوں کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ سورہ کا نام آپ بتا دیں، جیسے آپ کے 9th کلاس کے سلیبس میں صرف سورہ انفال ہے، اس کو یاد کرنا انتہائی آسان ہے، ایک ہی صورت ہے، اسی میں سے آیات آتی ہوتی ہیں۔ سورہ کا نام لکھ دیں کہ یہ آیت سورہ انفال میں سے لی گئی ہے، اور اس کے بعد اگر یہ ڈیمانڈڈ ہے کسی آیت میں کہ اس کا سبب نزول بھی بتایا جائے تو آپ اس کا سبب نزول بھی بتائیں گے کہ یہ آیت اس والے واقعے کو ایڈریس کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس کا سیاق و سباق بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی آیت کا ایک جزو ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے، آپ نے پھر اس کو پیچھے سے اور آگے سے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا سیاق و سباق بھی بتانا ہوتا ہے کہ اس آیت میں پہلے مسلمانوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ تنبیہ دی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد کفار کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے سیاق و سباق سے کچھ آیات کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، سب کو نہیں کرنا ہوتا۔ جو ایک جنرل ویو دے رہی ہوتی ہیں اس کو اسی طرح سے آپ ایکسپلین کرتے ہوئے نکل سکتے ہیں، لیکن کہیں پہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کا سیاق و سباق اور پس منظر بتا دیا جائے۔ پھر مختصر اس کی وضاحت بیان کریں، کیونکہ مفہوم میں ڈیٹیل نہیں آتی، بہت تفصیل میں آپ نے نہیں جانا ہوتا۔ 5 مارکس اور سم ٹائمز 3 مارکس کا آپ کا سوال ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو مختصراً وضاحت کرنے کے بعد آپ اس کا بتا دیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح سے آپ کی تشریح مکمل ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آیات کی تشریح کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس کے مفہوم کو کس طرح سے واضح کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں پہلے جزو کی جانب۔ آپ کے پاس جو پہلی آیت گیون ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ تو اگر آپ تیسرے رکوع کی تشریح و توضیح سے واقف ہوں گے، آپ نے ویڈیو لیکچر اچھے طریقے سے سنا ہوگا، تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ آیت کہاں سے لی گئی ہے، اس کی پچھلی آیت کیا تھی اور اس کی اگلی آیت کیا ہے۔ ویڈیو لیکچر میں جو مومنین کو ایڈریس کیا گیا اور اس کے بعد یہ والی آیت آتی ہے، اور اس میں پھر منافقین اور کفار کا طرز عمل بتایا گیا اور ان کو شر دواب کہا گیا، یہ سب باتیں اس آیت میں آ جاتی ہیں۔ آپ اس میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور روگردانی یعنی مخالفت کرنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن در حقیقت وہ نہیں سنتے۔ تو اس میں مومنوں کو کفار اور منافقین کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا، ایک مومن کا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مومن تو مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، وہ تو اطاعت گزار ہوتا ہے، اطاعت شعار ہوتا ہے، وہ کفار اور منافقین کے طرز عمل پر نہیں چلتا۔ اور پھر ساتھ میں آپ یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شر الدواب کہا کہ وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں،
وہ کان ہونے کے باوجود نہیں سمجھتے، وہ عقل نہیں رکھتے۔ اور پھر آپ اس کا سبق میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور کفار اور منافقین کی پیروی نہیں کرنی، ان جیسا طرز عمل، ان جیسا رویہ اختیار نہیں کرنا جس کی وجہ سے وہ مورد الزام اور عذاب کا سبب ٹھہرے۔ اس طرح کے افعال اور اعمال سے ہم نے باز رہنا ہے۔ بڑھتے ہیں دوسرے والے پوائنٹ کی جانب۔ دوسرا نقطہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک جانداروں میں بدترین وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو کہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور وہ کچھ عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت کو میں نے پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے ایکسپلین کر دیا ہے کہ کس طرح سے کفار و منافقین کا رویہ بیان کیا گیا ہے اور مومنوں کو ان کے نقش قدم یا ان کے طرز عمل کی پیروی کرنے سے یا ان کے جیسا ہو جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اس آیت میں آپ ترجمہ بیان کرنے کے بعد اس کی تشریح کریں گے تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جان رکھو بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ترجمہ کرنے کے بعد آپ ویڈیو لیکچر کی طرف رجوع کریں، اس کی تشریح سمجھیں اور اس کے بعد آپ اس کا اچھی طرح سے وضاحت اور مفہوم بیان کر سکیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو تنبیہ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد، ان کے حکم پر جواب دینے کے بعد، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جب حکم آتا ہے تو ایک مسلمان اور مومن لبیک کہتا ہے، تو اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں۔ آپ اس ٹیکسٹ کو اسی طرح سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں جس طرح سے 3 نکات میں نے اپنی ویڈیو لیکچر میں بیان کر دیا کہ اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کس طرح سے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان میں دلوں کو پھیرنا جانتا ہے اور کس طرح سے ایک مسلمان کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ نکات کی صورت میں اس آیت کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور فل مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھے جملے کی جانب بڑھتے ہیں۔ چوتھا جملہ کچھ یوں ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے، اس عذاب سے جو خاص طور پر ظالموں اور گناہ گاروں کو لاحق نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے، اگر وہ دوسروں کو حق کی ترغیب نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے فتنے اور ایسے عذاب سے دوچار کر دے گا جو صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ وہ بھی رگڑے جائیں گے، ان کو بھی وہ عذاب لاحق ہو جائے گا، وہ بھی اس فتنے میں اسی طرح مبتلا ہوں گے جیسا کہ گناہ گار لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ویڈیو لیکچر میں اس کو گندگی سے جو تشبیہ دی، آپ بھی اس کو اسی طرح سے تشبیہ دیتے ہوئے اپنے جواب کی وضاحت کریں گے اور اس آیت کا مفہوم بیان کریں گے۔ اگلے اور آخری جملے کی جانب بڑھتے ہیں۔ 5واں جملہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو بے شک مال اور اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد آپ اس کی تشریح کریں گے کہ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جو اولاد اور مال ہیں وہ انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ بسا اوقات یہی مال اور یہی اولاد انسان کو اطاعت اور فرما برداری سے روک دیتی ہے اور معصیت اور کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی مال کی محبت انسان کے دل میں اللہ کی محبت پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے، اور اسی طرح سے کبھی اولاد کا حصول، اس کی پرورش اور اس کی اچھی طرح سے نگہداشت کرنے کی جو ذمہ داری ہے، اگر اس میں انسان غفلت برتتا ہے یا زیادتی کرتا ہے تو بھی اس صورت میں انسان جو ہے وہ آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آزمائش اگر ناکامی کی صورت میں انسان کو ملتی ہے تو وہ دنیا آخرت میں خوار ہوتا ہے، اور اگر اسی مال اور دولت کی اور اولاد کی آزمائش میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
اس کو آپ مثالوں کے ذریعے بھی بیان کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کا جواب افیکٹو ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارا سوال نمبر 3 بھی آیات کی تشریح کے ساتھ مکمل ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو tutoria.pk سے اجازت دیجیے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔